السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، ماہ مقدس، ماہ رمضان، ماہ مبارک، اس کے بہت سے نام ہیں، ان میں ایک نام اس کا ماہ قرآن بھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ مبارک مہینہ وہ ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن اتارا۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اگر ہم اس کے معانی پر، اس کے مفاہیم پر غور کریں، اس کا مطالعہ کریں، اس کے پارے دیکھیں، اس کی صورتیں دیکھیں، اس کی آیات پہ نظر دوڑائیں، قرآن میں گہرا غور و فکر کرنے والوں نے بہت سے یہ ایک سمندر ہے جس کی غواصی کرتے ہوئے، جس میں تیرتے ہوئے، یہاں بڑے بڑے ماہر پیراک جو اس قرآن کے ہیں، ماہر تیراک ہیں جو اس قرآن کے سمندر میں تیراکی کرتے ہیں، ڈوبتے ہیں اور قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں اور اپنی جھولیاں قرآن کے موتیوں سے بھر کے لاتے ہیں، وہ اس پر بہت گہری بیانات دیتے ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ رہنمائی انسانیت ہے، انسانوں کا رہنما ہے، انسان ہی اصل اس کا موضوع ہے قرآن کا۔ قرآن انسان کی فلاح چاہتا ہے، انسان کی اصلاح چاہتا ہے، انسان کی کامیابی چاہتا ہے، انسان کی عزت چاہتا ہے۔ اللہ نے اس قرآن مجید میں فرمایا نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت سے نوازا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم جو آدم کے بیٹے ہیں نا، ہم عزت والے ہیں۔ قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین طریق پر پیدا کیا ہے، یعنی انسان اشرف المخلوقات ہے۔ تو کہیں قرآن میں اللہ نے ہمیں یہ بات فرمائی، خَلَقْتُ بِيَدَيَّ، میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے۔ تو انسان اس کا موضوع ہے، انسان کا رہنما ہے۔ قرآن اگر اس میں دیکھا جائے تو یہ علم و آگہی کا مخزن ہے، خزانہ ہے یہ علم کا، فہم و فراست کا، عمل کے جذبے کا اور آگہی کا، یہ خزانہ ہے، اس کے اندر بہت سے موتی ہیں۔ قرآن اعلیٰ اخلاق کا معلم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے، آپ کے اخلاق کیسے ہیں؟ تو ماجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تعجب سے یہ پوچھا تھا، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے اعلیٰ اور بلند اخلاق کے حامل ہیں۔ فرمایا ان کا اخلاق قرآن ہی کا عکس تھا، قرآن ہی کا پرتو تھا۔ قرآن میں جتنے اچھے اخلاق بیان کیے ہیں، پیارے پیغمبر اس کی مجسم تصویر تھے، یعنی قرآن اعلیٰ اخلاق کا معلم ہے۔ پھر یہ مکمل دستور حیات ہے اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہے، اس کا کوئی حکم بھی انسانی فطرت سے کے خلاف نہیں ہے۔ کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ یہ کہا جا سکے کہ یہ انسانی فطرت سے جو ہے نا وہ ہٹ کے ہے اور انسان اس پر پورا نہیں اتر سکتا۔ انسانی فطرت کے عین مطابق اس کے سارے احکامات ہیں، اور انسانی ضمیر کو جھنجھوڑنے کا انداز قرآن کا ایسا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ اس طرح محبت سے لبریز اور چاشنی والے الفاظ ہیں قرآن کے کہ اگر بندہ غور کرے، تعجب کے ساتھ تھوڑا سا اس پر غور کرے، تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے یہ قرآن مجھے یعنی کہ مخاطب کر رہا ہے۔ سیدنا فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی اور نیک بندے گزرے ہیں۔ سیرت نگاروں نے ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ یہ بہت بڑے ڈاکو تھے اور ان کا گینگ تھا، یہ گینگسٹر تھے، اور لوگوں کے مال لوٹتے تھے، نقب لگاتے تھے، گھر لوٹتے تھے لوگوں، ان کو کوئی زندگی کا مقصد نہیں تھا۔ لیکن عرب تھے، عربی جانتے تھے، قرآن مجید سے، بہرحال مسلمان تو تھے نا، غلطی کوتاہی ہو جانا ایک الگ بات ہے۔ ایک دن ہوا یہ کہ یہ ڈکیتی کرنے کے لیے کسی کے گھر گئے، تو اس کے گھر نقب لگانے کے لیے جب اوپر گزر رہے تھے تو ایک جگہ سے انہوں نے کمرے سے آواز سنی۔ اتفاق سے پڑھنے والا پتہ نہیں کس درد کے ساتھ اور کس لے کے ساتھ پڑھ رہا تھا، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر سے بھر جائیں، ان کے دل خشیت سے بھر جائیں؟ بس یہ الفاظ تھے، یہ جملہ تھا، ان کی زبان پہ جا کے لگا ہے،
اور ان کے دل پہ، کانوں کے راستے دل پہ ایسا تھوڑے کی طرح برسا ہے اور ان کا دل اسی لمحے خشیت سے بھر گیا۔ اب یہ وہاں سے واپس پلٹتے ہیں اور اپنے گینگ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے، میں تو یہ سارے راستے چھوڑ رہا ہوں، مجھے اللہ نے پیغام دیا ہے، میں اب اس طرف آ رہا ہوں، تو آپ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں، ورنہ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جب آپ چھوڑ رہے ہیں تو ہم بھی چھوڑ رہے ہیں۔ پھر یہ فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ اپنے دور کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے ولی بنے، دنیا آج بھی ان کو یاد کرتی ہے۔ ایک آیت نے، قرآن کریم کی ایک آیت نے ان کا دل پلٹا دیا اور وہ قرآن کی طرف، یعنی اللہ کی طرف راغب ہو گئے۔ ناظرین کرام، قرآن تو ہمارے گھروں میں بھی پڑھا ہوا ہے، ہمارے بچوں نے بھی قرآن پڑھا ہے، ہم نے بھی بچپن میں قرآن پڑھا ہے، قرآن ہم پڑھتے، آج بھی پڑھتے ہوں گے۔ میرا حسن ظن ہے کہ ہر مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور اب کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز، تھوڑا کرے زیادہ کرے، قرآن ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن نے کبھی ایسا اثر ہمارے اوپر بھی ڈالا کہ ہمارے بھی جو ہے نا وہ ہمارے چمڑے یعنی کہ کپ کپا گئے ہوں، ہمارے وجود تھرا گئے ہوں، ہمارے دل خشیت سے بھر گئے ہوں، ہماری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی ہوں قرآن پڑھتے ہوئے؟ کیا کبھی یہ جذبہ اور یہ شوق؟ رمضان قرآن کا مہینہ ہے نا، تو اس مہینے میں قرآن اترا ہے، دیگر آسمانی کتابیں بھی اس میں اتری ہیں، بالخصوص یہ قرآن اس مہینے میں اترا ہے، تو ہم نے اس مہینے میں قرآن کی کیا قدر کی ہے؟ آج کتنے روزے گزر گئے ہیں، ذرا اپنا محاسبہ کریں، میں بھی آپ بھی، کہ ہم نے اس سارے ان دنوں میں کتنا پارہ ہم نے روزانہ پڑھا ہے، اور آج کے دن تک ہم کتنی منزل جو ہے نا وہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ ایک لمحہ فکری ہے، یہ ایک سوچ ہے۔ اور پھر قرآن تو ویسے بھی ہمیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک بڑی نکتے کی بات علماء نے لکھی ہے کہ تورات اور زبور اور باقی جو کتابیں ہیں نا، وہ مجازاً اللہ کا کلام ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے تورات کی تلاوت نہیں فرمائی، اللہ نے انجیل کی تلاوت نہیں فرمائی، اللہ سبحانہ وتعالی نے زبور کی تلاوت نہیں فرمائی، دیگر آسمانی کتابوں کی تلاوت نہیں فرمائی، جبکہ قرآن وہ ہے جس کو اللہ نے اپنی زبان اطہر سے خود تلاوت فرمایا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید تلاوت فرماتے تو فرشتے بے ہوش ہو جاتے، یعنی روب کے ساتھ، اللہ سبحانہ وتعالی کی جلالت کے ساتھ۔ تو جناب جبریل کچھ ہوش میں رہتے، کچھ وہ بھی نیم بے ہوش ہوتے۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی تلاوت ختم فرماتے، حدیث میں آتا ہے، تو فرشتے پوچھتے اللہ نے کیا کہا ہے؟ ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا کہا؟ جناب جبریل کہتے آپ کے رب نے حق کہا ہے، جو بھی کہا حق کہا۔ اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ جناب جبریل نے کہا مبارک ہو اس امت کو جس کو یہ قرآن ملنے والا ہے۔ تو ہمیں تو اس وجہ سے بھی قرآن پڑھنا چاہیے کہ ہمیں تو یہ مبارک یہ قرآن ہمیں ملا جو اللہ نے اپنی زبان اطہر سے کلام فرمایا۔ اب دیکھیں وہ جملے قرآن مجید کے یہ جو ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ الفاظ اس کے وہ ہیں جو اللہ نے ادا فرمائے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو اس کا ویسے بھی شوق ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، جب تک اسلام کے دشمن تھے، بڑے بدترین دشمن تھے، لیکن پھر حالات نے کروٹ لی اور ان کی قسمت نے یاوری کی، اللہ سبحانہ وتعالی کو یہ پسند آئے اور یہ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہو۔ اس کے بعد ان کی یہ حالت تھی کہ جب کبھی قرآن ان کے پاس ہوتا، جو بھی نسخہ ہوتا، جس انداز میں بھی ان کے پاس ہوتا، درختوں کے پتوں پہ ہوتا یا درختوں کی چھالوں پہ ہوتا یا کسی کپڑے پہ ہوتا یا کسی بھی چیز پہ ہوتا، اس کو قرآن جب اس کے اوپر سے دیکھ کے پڑھتے نا، تو سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظوں پہ انگلی رکھتے اور پڑھتے پڑھتے نا ایسے یعنی گم ہو جاتے اس کے اندر، بڑی محبت سے کہتے ھذا کلام خالقی، یہ میرے خالق کا کلام ہے، اور اس جوش کے ساتھ اٹھا کے قرآن کو اپنی آنکھوں سے لگاتے اور رو پڑھتے کہ یہ میرے خالق کا کلام ہے۔ میں اور آپ سوچئے کہ ہم نے کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے نا، اللہ کا بھی کلام ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان الفاظ کو دہرایا ہوا۔ ہمیں تو اللہ کے رسول کی محبت ہی اتنی ہے، ہم اس محبت کی وجہ سے ہی قرآن کی تلاوت ہمیں کرنی چاہیے کہ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں ان کو دہرایا ہوا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن منبع علوم ہے، مرکز ہے علوم کا۔ ماضی کے علماء میں سے علامہ جلال الدین سیوطی نے کتاب لکھی الاتقان فی علوم القرآن۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو واحد ماخذ مان کر 3000 علم دریافت کیے ہیں۔ اپنے دور کی تحقیق وہ بتاتے ہیں۔ ان کے کئی سال بعد ایک قاضی ابو بکر ابن عربی آئے، انہوں نے کتاب لکھی القانون الطویل اس نام سے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ مسلمانوں نے قرآن کو مرکز بنا کر اب تک
70,450 علوم دریافت کیے ہیں. یہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات. 70,400 علوم دریافت کیے ہیں مسلمانوں نے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس وقت 1000 سال پہلے یہ ریشو تھی اور آج ہم اب تک کتنے علوم دریافت ہو چکے ہوں گے یہ ایک تصور ہی ہم صرف خیال ہی کر سکتے ہیں, اس کی گنتی کو ہم نہیں پہنچ سکتے. پھر دیکھیے قرآن مجید جو ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, اس کے اندر سائنسی علوم کی کتاب نہیں ہے یہ کہ اس میں سائنس کی باتیں بتائی جائیں, لیکن اس میں جا بجا سائنسی حقائق کا ذکر اللہ نے ضرور کیا ہے تاکہ آنے والے لوگ جو کہتے ہیں نا جب ہم نے ایجادات کی ہیں, اصل میں ایجادات نہیں کی, یہ دریافتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق ہے نا, اللہ کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے, تو اللہ نے کچھ چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں, ان کو دو بکھری چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کر کے تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک نئی چیز بنا لی ہے. نئی چیز نہیں بنائی, دریافت کی ہے. لیکن قرآن ہمیں یہ ساری باتیں ہمیں اس پر بتاتا ہے. مثلا تخلیق کائنات اور ظہور زندگی کا ذکر, سائنس کہتی ہے جی فلاں کب ہوا تب ہوا اور ایسے اور ایسے. یہ میں سائنس کا انکار نہیں کر رہا, صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سائنس جو ہے یہ قرآن کی محتاج ہے, قرآن سائنس کا محتاج نہیں ہے. ہمیں یہ منبع علوم ہے قرآن مجید جو ہے نا, اسی میں سے سارے علوم نکلے ہیں. اللہ نے فرمایا قل سیروا فی الارض, اب فرمایا تم کہہ دو پھرو زمین میں اور دیکھو فانظروا کیف بدأ الخلق, دیکھو اللہ نے کیسے اس تخلیق کی ابتدا کی, کیسے اللہ نے بنایا. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ, پھر اللہ نے اس کو کیسے ایک نشأۃ اخرى نشأۃ ثانیہ میں اللہ نے کیسے اس کو گزارا ہے. بندہ دیکھے نا کہ انسان ہے, ایک انسان پیدا ہوا, ایک مرد پیدا ہوا, پھر ایک عورت پیدا ہوئی, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نکاح کے بندھن میں باندھا, پھر ان کے نطفوں سے اللہ نے ایک نیا انسان پیدا کیا, اور یہ سلسلہ در سلسلہ یہ چلتا یہ بات کہاں تک جو ہے نا وہ آتی ہے, اس پر غور کرنا چاہیے. فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بندہ قدرت نہیں رکھتا, بندہ تخلیق نہیں کر سکتا, کوئی چیز بھی تخلیق نہیں کر سکتا. بندے کو اللہ نے صلاحیت دی ہے کہ بندہ دریافت کرے. یہ اللہ کی یعنی عقل جو اللہ نے دی ہے نا, یہ عقل نعمت ہے اللہ کی. اس عقل کے ذریعے بندہ دریافت کرتا ہے, دو چیزوں کو ملا کے ایک نئی چیز اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نتیجہ دریافت کرتا ہے کہ یہ نیگیٹو اور پازیٹیو کو ملا کے جو ایک چیز بنتی ہے وہ کیا ہے. یہ انسان نے دریافت کیا, ورنہ نیگیٹو اور پازیٹیو دو الگ الگ چیزیں پہلے ہی اللہ نے پیدا کی ہوئی ہیں. اللہ نے پیدا کیا ہوا, انسان نے دریافت کیا, یہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ نام ہے. قرآن ہمیں اس طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے. پھر ناظرین کرام, قرآن کریم معاشرتی علوم کی بھی کتاب نہیں ہے. میں مختصر سے چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں قرآن کے حوالے سے, تاکہ ہمارے دل میں قرآن کی محبت کا شوق پیدا ہو. رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل ہوا اور ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں. معاشرتی علوم کی یہ کتاب نہیں ہے, لیکن معاشرتی رہنمائی اس پہ موجود ہے. معاشرہ افراد کے ساتھ بنتا ہے, اور افراد کے رویے جو ہوتے ہیں نا وہ معاشرتی اقدار ہوتی ہیں. آپ زیادہ نا, ویسے تو سارا قرآن ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے, لیکن میں آپ کو نشاندہی یہ کرنا چاہتا ہوں. سورت جو ہے نا وہ بنی اسرائیل 15ویں پارے میں, اس کی آیات نمبر 23 سے 41 تک 23 to 41, آپ یہ آیات جو ہے نا یہ پڑھ کے دیکھیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ آیات آپ پڑھتے چلے جائیں. روئے ارضی پر کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں ہے جو اتنی جامع معاشرتی ہدایات دے سکے جو قرآن مجید نے چند آیات میں ہمیں ایک معاشرے کی جو ہے نا وہ تعمیری اساس جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس اساس پر ایک معاشرہ بن سکتا ہے اگر آپ معاشرہ بنائیں گے تو. یہ معاشرتی رہنمائی قرآن مجید میں موجود ہے. ہر جو جس طرح کی رہنمائی چاہتا ہے اس کو ویسی ہی رہنمائی ملے گی. پھر یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا اس کو صرف یہ پابند کرنا کہ یہ روحانی علوم کی کتاب ہے, میں سمجھتا ہوں شاید یہ بھی قرآن کی جامعیت کے مطابق نہیں ہے. ہاں لیکن قرآن روحانی جو ہے نا وہ اس کی طرف روحانیت کی طرف قرآن ہی بلاتا ہے, ہمیں یہ پیغام دیتا ہے. جیسے میں نے سیدنا فضیل بن عیاض کا قصہ سنا ہے, کس طرح قرآن نے ان کی کایا پلٹی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہی بات ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ روحانیت ہے. ہم پریشان ہیں تو اللہ نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو, تمہارے دلوں کو اطمینان مل جائے گا, سکون مل جائے گا. اللہ فرماتے ہیں اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ نے اہل ایمان کی صابرین کی نشانی یہ بیان کی ہے,
جب ان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب ان پر کوئی مصیبت اترتی ہے تو وہ جزا و فضا نہیں کرتے، واہ ویلا نہیں کرتے، سر نہیں پیٹتے، دوہتر نہیں مارتے، وہ روتے پیٹتے نہیں ہیں، شکوہ نہیں کرتے اللہ کا، بلکہ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہوا؟ ہم بھی تو اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے، جو چیز اللہ نے ہم کو دی وہ بھی اللہ نے ہمیں دی تھی، اللہ نے لے لی ہے، تو اعتراض کس بات کا؟ اصل ملکیت اللہ کی ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، وہ چیز بھی اللہ کی تھی۔ بندہ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون اگر اس کے مفاہیم پر غور کر کے، معانی پہ غور کر کے بندہ اس کو پڑھے تو یقین جانیے بڑے سے بڑا صدمہ اور بڑے سے بڑا غم جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور کوئی اس کا تصور نہیں رہے گا۔ وہ یہ جو نا بعض لوگ دل پہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ہارٹ کے مریض بن جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بیمار کر لیتے ہیں، اور ہمیشہ رونی صورت اور چڑچڑاپن اور طبیعت میں اکتاہٹ اور ہر ایک سے لڑائی کرتے ہیں، ہوتا میں کوئی کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے یا گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ نے رہنمائی کی، ہماری روح سرشار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا ولی ہے، دوست ہے۔ اچھا اللہ دوست ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ ان کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اس کے بالکل برعکس فرمایا، جو کافر لوگ ہیں نا وہ طاغوت کے دوست ہیں، اور طاغوت ان کو روشنی سے ظلمات کی طرف، اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمات سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر اللہ ان کو روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ یہی کیا ہے؟ یعنی مایوسی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جڑ جائیں، اللہ امید کی کرنے جگا دے گا۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اللہ سے جڑ جائیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہ مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہ یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، آپ کی معاشی معاملات درست ہو جائیں گے، آپ کی خانگی معاملات درست ہو جائیں گے، آپ کے جو دل میں تکدر ہے، پریشانی ہے، غم ہے، یہ ساری غم کی کیفیات جو ہے نا یہ ختم ہو جائیں گی۔ اسی طرح ناظرین کرام، یہ قرآن جو ہے نا یہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنما ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ قرآن صرف اللہ کا کلام ہی نہیں ہے، اللہ کا پیغام بھی ہے، اور اللہ نے یہ پیغام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا اور آپ کے ذریعے آپ کے بعد آنے والی اپنی ساری مخلوق کی طرف بھیجا۔ قرآن کے مخاطب کہیں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، مطلب اہل ایمان مخاطب ہے، کہیں یا ایھا الذین کفروا کہا ہے، اہل کفر مخاطب ہے۔ اسی طرح اللہ نے کہیں یا ایھا الناس کہا ہے، یعنی پوری بنی نوع انسان، عیسائی بھی، یہودی بھی، منافق بھی، ہندو بھی، بدھ مت بھی، جین مت بھی، دیگر مذاہب کے ماننے والے، حتیٰ کہ سیکولر بھی، لبرل بھی، ملحد بھی، مسلمان بھی، سارے یا ایھا الناس میں آتے ہیں، ان کو اللہ نے مخاطب کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن انسانیت کے لیے، پوری بنی نوع انسان کے لیے قرآن ایک پیغام ہے اللہ کا۔ سوال یہ ہے کہ اس پیغام کو ہم نے کتنا سمجھا؟ قرآن نے ہمیں مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کہا، ہمارے کان کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ ہم مومن ہیں، مومن ہونے کے ناطے ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے نا، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ میں مخاطب کر، اگر ہم مومن ہیں تو ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے۔ 89 مقامات ہیں قرآن مجید کے، 89، جن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، ایمان والوں کو بعض احکامات دیے۔ 89 ٹائمز یا 89 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا۔ میں بھی اور آپ بھی سوچیں کہ 89 قرآن مجید 30 پارے پڑھتے ہوئے 89 مقامات ہماری نظروں سے گزر جاتے ہیں، ہم نے کب کان لگائے ہیں اس پر؟ کب ہم نے سمجھا ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے؟ کب ہم نے یہ غور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس اللہ نے ہمیں مخاطب کر کے یہ کیا کیا؟ پھر یا ایھا الناس کیا کہ اللہ نے کئی ایک مقامات پر اللہ نے مخاطب کیا پوری بنی نوع انسان کو۔ بنی نوع انسان اب جو قرآن پڑھتے نہیں، قرآن مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو ان کے کیا کہیں، ہماری ذمہ داری ہے نا کہ ہم ان تک یہ یا ایھا الناس کے بعد آنے والے پیغامات ہم ان تک پہنچائیں، ہم ان کو بتائیں کہ یار یہ قرآن نے آپ کو بھی ذکر کیا، آپ کو بھی بلایا ہے، آپ قرآن کے اس مقام پہ غور کریں۔ اور یقین جانیے جس بندے نے قرآن مجید کو غیر جانبدار ہو کے پڑھ لیا نا، وہ پھر قرآن ہی کا ہو کے رہ گیا، پھر وہ دائیں بائیں کہیں نہیں گیا۔ تو یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اس میں قرآن نازل ہوا ہے، پیارے پیغمبر اس مہینے میں قرآن کا دور کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اس میں قرآن پڑھا کرتے تھے، ہمارے اسلاف علماء اور محدثین جو نیک لوگ گزرے ہیں وہ سارے اس مہینے میں
30 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کرتے تھے، یعنی اتنا قرآن پڑھتے تھے، وہ اتنا قرآن پڑھتے تھے، قرآن کے ساتھ ان کو کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا تھا کوئی بھی۔ لیکن چلے ہمیں زیادہ نہیں تو کم از کم ایک بار تو قرآن ہم پڑھ لیں نا، الف لام میم سے شروع ہو جائیں یا بسم اللہ الحمدللہ سے شروع ہو جائیں، والناس تک ہم چلیں۔ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے قرآن کی جو ہے نا وہ ہمارا شغف ہے قرآن کے ساتھ؟ قرآن ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھنے سے مطلب سادہ بھی پڑھ لیں نا، بغیر مفہوم کے بھی سمجھے، بغیر اس کا ترجمہ سمجھے بھی سادہ پڑھ لیں، تب بھی ہمیں اس کا اجر ملتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کا ایک لفظ ایک حرف پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، یعنی ایک نیکی ایک حرف ایک نیکی اور ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ وہاں پہ آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی وَلَا أَقُولُ الف لام میم حرفٌ، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، یعنی کہ ایک حرف ہے، یہ نہیں، یہ الف لام میم ایک لفظ ہے اور اس میں 3 حرف ہیں۔ فرمایا بل الف حرف لام حرف و میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ الف لام میم کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیاں درج ہوتی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اور اس میں وہ اگر تھرک جائے اور وہ اس کو مشقت لگے اور وہ مشکل محسوس کرے تو فرمایا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 اجر رکھا ہے، لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں، ایک پڑھنے کا اور ایک مشقت اٹھانے کا۔ تو ناظرین کرام، خواتین و حضرات، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھ سے ایسے جیسے بند مٹھی سے خشک ریت پھسل جاتی ہے نا، ایسے یہ مہینہ ہمارے ہاتھوں سے گزر رہا ہے۔ ہم نے اس مہینے میں کیا کمایا ہے؟ ہم نے اس مہینے میں کیا حاصل کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہم نے کتنی کی ہے؟ یہ آج کا سوال ہے، اس سوال کا جواب ڈھونڈیے اپنے ضمیر سے، میں اپنے آپ سے، آپ اپنے آپ سے، ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے سمجھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔